اور محنت کے معنی یہ ہے کہ ہر ایک مرد اور عورت اپنی جان مال کے لگانے کی ترتیب صحیح کر دے۔ محنت کے کیا معنی؟ محنت کے معنی یہ ہے کہ جان مال ہم وہاں لگائیں جہاں لگانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ اس لیے آپ نے اس امت کی جان مال کے لگانے کی جو ترتیب قائم کیا تھا کہ ہر ایک ایمان والے کی جان مال ایک تو اللہ کے کلمے کو سیکھنے پر لگے اور اس کو پھیلانے پر لگے۔ کلمے کو سیکھے اور کلمے کو پھیلائے، اس پر اپنی جان مال لگائے اور اپنی جان مال کو مخلوق خدا کی خدمت پر لگائے، یتیموں پر، بیواؤں پر، مسکینوں پر، فقراء پر، محتاجوں پر، بیماروں پر، مدیونین کے اوپر، اور میں جو جس لائن کا حاجت مند ہے اس پر اپنی جان مال لگا کر کے ان کے ساتھ اخلاق کا معاملہ کرنا، اور بھئی اپنی ضرورت بھی ہے ان ضرورتوں میں بھی بقدر ضرورت لگانا، اسراف سے بچتے ہوئے لگانا۔ اس لیے کہ اسراف کی تو کوئی حد نہیں ہے۔ اسراف کی مثال کہتے ہیں آگ کی ہے۔ آگ میں کتنا بھی لکڑی آپ ڈالیں گے وہ سب کو جلا جائے گی، اس کا پیٹ ہی نہیں بھرے گا۔ آپ کے پورے ملک کی لکڑی ڈالو تو سب کو جلا دے، بولے اور لاؤ۔ فرمایا ایسا اسراف ہے، خواہشات ہے، فضول خرچی ہے۔ فرمایا اس کی کوئی حد ہی نہیں۔ حاجت کی حد ہے کہ بھئی بھوک لگی ہے، 2 روٹی ہے، 50 گرام 100 گرام چاول ہے، کا ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اور خواہش کی کوئی حد نہیں ہے، 100 قسم کا کھانا دسترخوان پر لگا ہوا ہے، 3 گھنٹے تک جگالی کیا بیٹھ کر، پھر یہ کہہ کر اٹھتا ہے کہ بھئی فلانی قسم نہیں ہوئی، وہ ہوتی تو پیٹ بھرتا۔ خواہش کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اس لیے اپنی زندگیوں کو ان بنیادوں پر لانا اس کی محنت، دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے۔ اب اس کے لیے کیا راستہ ہے؟ اس کے لیے راستہ یہ ہے کہ ہر مرد اللہ کے راستے میں 4 مہینہ لگا کر کے اپنی زندگی کا رخ صحیح کرے۔ آج دلوں کا رخ مال کی طرف ہے، اعمال کی طرف نہیں ہے۔ اس لیے مال کی لالچ میں حکم ہم توڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ دلوں کا رخ مال کی طرف ہے۔ آج ہماری 24 گھنٹے کی فکر ہو جائے دعوت کی، کہ اللہ کا کلمہ دنیا میں پھیلے۔ ہم سارے کام کریں گے لیکن دعوت کی فکر کے ساتھ کریں گے۔ اس کے لیے مرد اللہ کے راستے میں 4 مہینہ لگا کر کے دن بھر محنت کریں، اور رات کا اچھا وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعاؤں میں اور اللہ کے سامنے آنسو بہانے میں لگا۔ پھر 4 مہینہ لگانے کے بعد واپس آ جائے۔ اب گھر میں بھائی ہے تو بھائی کو بھیجے، بھائی واپس آ گیا تو بیٹا ہے تو بیٹے کو بھیجے۔ گھر میں جتنے مرد ہیں وہ سب باری باری 4 مہینہ لگائے، اور اس کے بعد واپس آ کر اپنے گھر کاروبار میں دین اور دین کی محنت کے ساتھ رہے۔ اس لیے کہ اسلام میں ملک پنا بھی نہیں ہے، اسلام میں نفسانیت بھی نہیں ہے۔ نفسانیت بھی غیروں کا طریقہ ہے اور رہبانیت بھی غیروں کا طریقہ ہے۔ اسلام ان دونوں کے بیچ کا راستہ ہے کہ ہر ایمان والے کی گھریلو زندگی ہو، کاروباری زندگی ہو، لیکن دین کے ساتھ ہو اور دین کی محنت کے ساتھ ہو۔ اس لیے یہ اللہ کے راستے میں نکل کر محنت کرے، واپس آنے کے بعد مقامی محنت کرے۔ ہماری عورتیں بھی اللہ کے دین کے لیے مددگار ہو، یہ سب سے پہلا ان کا کام ہے۔ دوسرا ان کا کام یہ ہے کہ یہ اپنے گھروں میں نماز کی فضا بنائے، کہ گھر کے اندر میں نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، اب سارے کام چھوڑ کر کے سب سے پہلے نماز کی فضا بنائے۔ اپنی نماز کے اندر میں فضائل کا استحضار لائیں، اپنی نماز کے اندر میں مسائل والا علم لائیں، اور اپنی نماز میں اللہ والا دھیان لائے، اور اپنی نماز میں اللہ کو راضی کرنے والی نیت لائے۔ یہ 5 باتیں محنت کر کے اپنی نماز میں لائیں گے تو یہ نماز ہماری زندگیوں کو بنا دے۔ اسی کے ساتھ میں اپنے گھر میں 7 سال کی بچی اور بچے سے لے کر 100 سال تک گھر میں جتنے ہیں وہ سارے نمازی ہو، ایسی نماز کی گھر کے اندر میں فضا بنانا۔ ہمارا گھر صرف گیسٹ ہاؤس نہیں ہونا چاہیے یا ریسٹورنٹ نہیں ہونا چاہیے کہ کھائے نکل گئے اور سوئے نکل گئے، بلکہ ہمارے گھر میں دعوت کی فضا ہو، ہمارے گھر میں عبادت کی فضا ہو کہ سارے نمازی ہو۔ مرد مسجدوں میں نماز پڑھیں اور عورتیں اور بچیاں اپنے گھر کے اندر میں نماز پڑھیں، اور اسی کے ساتھ میں اپنے گھر میں مدرسہ ہو۔ ہمارا گھر درسگاہ ہونا چاہیے دین کے سیکھنے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرد اللہ کے راستے میں جا کر مسجد میں جا کر دین کو سیکھ کر آتے تھے، اور اپنے گھر میں عورتوں اور بچوں کو سکھا دیتے تھے۔ اس لیے ہمارے گھر میں تعلیم کا حلقہ ہو جس میں فضائل کی تعلیم ہو، جتنا بشاشت ہو، 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ 15 منٹ آدھے گھنٹے تک اس کو لے کر کے جانا ہے۔ فضائل کی تعلیم کے ساتھ میں 6 نمبر کا مذاکرہ بھی ہو، اور مسائل اپنے مردوں کے ذریعے سے پوچھ کر کے اپنی پوری زندگی کو علم کی روشنی میں گزارے، اور اسی کے ساتھ میں قرآن پاک کی تلاوت کا اور تسبیحات کا روز ہمارے گھر میں جتنی عورتیں اور مرد ہیں وہ سارے قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ قرآن پاک کو سیکھیں۔ آج ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ بچے سیکھیں گے، آج ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ بچوں کی عمر تو 6 سال ہے تو یہ سیکھے، ہم تو بڑے ہو گئے کیسے سیکھے؟ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سارے مردوں اور عورتوں نے جو قرآن کو دین کو سیکھا ہے وہ بڑی عمروں میں سیکھا ہے۔
تو جو پڑھے ہوئے ہیں وہ تلاوت کریں, جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ قرآن پاک سیکھنا شروع کریں. سیکھ لیے تو کام ہو گیا, اور سیکھتے سیکھتے مر گئے تو اللہ پڑھنے والوں کے ساتھ اٹھائیں گے. اسی کے ساتھ ہر وقت میں اپنے گھر میں سنت کا ماحول بنانا. بہت سارے کام ہیں کہ جس کو عادتاً ہم کرتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, سوتے ہیں, نہاتے ہیں, کپڑے بدلتے ہیں, یہ سارے کام عادتاً ہم بھی کرتے ہیں اور ہمارے گھر کے بچے بھی کرتے ہیں. تو جو چیز عادت ہے اس کو عبادت بنانے کا راستہ یہ ہے کہ اس میں سنت طریقہ لانا, اپنے گھروں میں سنت کا ماحول بنانا. کہ کھائیں گے تو سنت کے مطابق, سوئیں گے تو سنت کے مطابق, کپڑا بدلیں گے تو سنت کے مطابق, گھر میں داخل ہوں گے تو سنت کے مطابق, نکلیں گے تو سنت کے مطابق, تاکہ ہمارے گھر میں سنت کا ماحول ہو. جب سنت کا ماحول ہوگا تو غلط زندگیاں ہمارے گھروں میں نہیں آئی. جب نور ہوتا ہے تو ظلمت نہیں آتی, جب نور نہیں ہوتا ہے تو ظلمت ہوتی ہے. اس لیے اپنے گھروں میں سنت کا ماحول بنانا اور اپنے بچوں کی بہت نگرانی کرنا اور محبت اور پیار سے بچپن سے ان کی دینی تربیت کرنا. بچپن میں جو باتیں دل و دماغ میں بٹھائی جاتی ہے وہ بڑا ہونے کے بعد کام آتی ہے. آپ دیکھ لو جتنے اولیاء اللہ بنے ہیں ان اولیاء اللہ کے بننے میں سب سے پہلا ہاتھ ان کی ماؤں کا ہے. اسی لیے ماں جو ہے وہ بچوں کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ہے. تو بچوں کی تربیت بچپن سے دینی کرنا, ان کا نگرانی کرنا, کوئی بات غلط سیکھ کر نہ آئے, زبان سے بولے تو فوراً پیار سے اس کو مولڈ کر دینا اور اس کو صحیح چیز کی طرف کر دینا. تو بچوں کی دینی تربیت ہے اور اپنے گھروں میں سادگی ہے اور حیا کے ساتھ رہنا. اس لیے کہ سادگی اور حیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کی بنیاد ہے. اور بے حیائی اور فضول خرچی جو ہے یہ اللہ کے دشمنوں کی جو ہے وہ معاشرت کی بنیاد ہے. دنیا میں جتنا بگاڑ ہے اس کی دو ہی بنیادیں ہیں, بے حیائی ہے اور فضول خرچی ہے. اور خیر کے آنے کی یہی دو بنیادیں ہیں کہ سادگی آئے اور حیا آئے تو دنیا کے اندر میں خیر جو ہے وہ پھیل جائے. اس لیے اپنی زندگیوں کو آہستہ آہستہ سادگی کے اوپر لانا, اس لیے کہ سادگی ہوگی تو حلال کمائی کافی ہو جائے گی, اور سادگی نہیں ہوگی تو پھر آدمی کو حلال سے نکل کر حرام میں ہاتھ ڈالنا پڑے گا. اس لیے میرے بھائیو آپ حضرات سے ہماری درخواست یہ ہے کہ ہمارے یہ جو مرد یہاں پر بیٹھے ہیں وہ تو کھڑے ہو کر کے اپنے ناموں کو پیش کریں 4 مہینے کے لیے, 40 دن کے لیے. ایسے ہماری بہنیں جو ہے یہ بھی اندر میں تشکیل کریں اور اپنے نام لکھائے. 2-1 بہنیں جو ذمہ دار ہو وہ کھڑے ہو کر نام لکھے کہ بھئی کس کے گھر سے کون اللہ کے راستے میں کتنے وقت کے لیے جائیں گے, اور وہ بہنیں بھی 3 دن لگائیں گی تو کون سے ہفتے میں لگائیں گے, اس کی آپس میں وہ تشکیل کرے اور ہمارے مرد یہاں پر اپنے ناموں کو پیش کرے. اللہ تعالی ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے دین اور دین کی محنت کو اللہ آسان فرما دے. اب ہمت سے اپنے آپ کو پیش کریں 4 مہینے کے لیے کون اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار ہے.